اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ قبل کل اول والآخر بعد کل آخر والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہوگی کہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں آنکھ اور زبان کے روزے کو ذکر کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے اپنے زبان اور اپنی آنکھوں کو ماہ مبارک رمضان میں اور اس کے علاوہ تمام مہینے میں بچایا جا سکتا ہے۔ آج جس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ ہے واجب اور مستحب نماز کا ثواب۔ ایک ہے واجب نماز، ایک ہے مستحب نماز۔ واجب نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے، مستحب نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں واجب نماز پڑھنے کا ثواب اور مستحب نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، یعنی جو بقیہ ایام میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، جو ماہ مبارک رمضان میں نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا ثواب الگ ہے۔ خطبہ شبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَتَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ۔ رسول خدا نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں مستحب نماز پڑھے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے براءت نامہ عنایت فرمائے گا، یعنی اسے جہنم سے دوری اختیار دے گا۔ ایک مستحب نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں مستحب نماز پڑھنا، بقیہ ایام میں مستحب نماز پڑھنا، اور پھر خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں مستحب نماز پڑھنا کا وہ جو ثواب ملے گا وہ کیا ہے کہ جہنم سے برات نامہ پروردگار عالم اسے عنایت فرمائے گا۔ تو یہ جو مستحب نماز ہے، اب وہ مغرب کی نافلہ نمازیں بھی ہیں، وہ عشاء کی نافلہ نمازیں ہیں، وہ ظہر و عصر کی نافلہ نمازیں ہیں، اس کے علاوہ نماز شب ہے، اور خصوصاً کوشش یہ کی جائے کہ رمضان المبارک کا کے ایام ہے، ان ایام میں خصوصاً نماز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کم سے کم بندہ اگر روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے پڑھے، اور اگر پورے تمام ایک دن چھوڑ کے نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 5 دن پڑھے، 5 دن نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ایک دن تو ضرور پڑھے۔ اور پھر نماز شب قدر کے اعمال کے اندر آئے گا، پھر 27 رجب کے اعمال کے اندر بھی نماز امام زمانہ کا ذکر ہے کہ نماز امام زمانہ کو پڑھا جائے۔ بہت آسان نماز ہے، میرے سننے والے مومنین کرام کے علم میں ہوگا کہ زیادہ کچھ تو یہ 2 رکعت نماز امام زمانہ کی نماز کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کرنی۔ الحمد کے بعد جب آپ الحمد پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ دہرانا۔ اس کے بعد ویسے ہی 2 رکعت کے اندر باقی نماز کو ویسے ہی تمام کرنا ہے جیسے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ زیارت امام حسین کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مکمل نماز، بس اس کو 100 مرتبہ دہرانا ہے، اور اس کے بعد دعائے امام زمانہ اور دعائے فرض ہے، اور اس کے بعد کی جو دعا ہے اس کو تلاوت فرمانا۔ اسی طریقے سے نماز امام جعفر طیار، اس کی تو تاکید ہے کہ کوشش کریں کہ کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں 1 مرتبہ نماز جعفر طیار پڑھیں، اس کا بے حد ثواب ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے خود ثواب بیان کیا کہ رسول خدا نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے براءت نامہ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، عنایت فرمایا جائے گا، مستحب نماز۔ اور اس میں پھر نماز جعفر طیار پڑھی جائے، وہ نماز جعفر طیار یعنی وہ جعفر طیار کے جو جناب امیر المومنین کے بھائی ہیں، کیا کمال کی پروردگار عالم نے انہیں خصلت دی، خاصیت دی، کیا خصوصیت دی، کیا سیرت دی، پروردگار عالم میں کیا سیرت ہے امام جعفر صادق امام حضرت جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ نماز ان کے نام سے مشخص ہے، اور اتنی بابرکت نماز ہے کہ اس کی تاکید ہے کہ کم سے کم ہر ایام میں، پورے سال میں بھی کم سے کم انسان کو چاہیے کہ وہ ہر مہینے میں یا ہر ہفتے میں 1 مرتبہ نماز جعفر طیار کو پڑھے۔ دگنا ثواب ہے، بہت اجر ہے، مشکل نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جعفر طیار بہت زیادہ مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ اب اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ پہلی مرتبہ الحمد کی تلاوت ہے پہلی رکعت کے اندر، اور پھر اس کے بعد سورہ زلزلہ کی تلاوت ہے، اسی کے بعد جو ہے وہ سورہ الحمد دوسری رکعت کے اندر، پھر اس کے بعد سورہ عادیات ہے۔ اسی طرح جو پھر دوسری رکعت جب 2 رکعت دوبارہ نماز شروع کریں گے تو پھر پہلے الحمد، پھر سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، اور پھر اسی کے بعد جب دوسری رکعت نماز شروع کریں گے
تو اس کے اندر سورہ رحم کے بعد سورہ توحید کی تلاوت، یعنی 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی، مگر اس کے اندر اس طریقے سے سورہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ نہیں ہے یاد، وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، خدا رحمان الرحیم ہے، یہ پابندی نہیں ہے کہ بندہ پڑھے ہی نہ، یا بندہ اس شکل میں یار میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں لوگ کیا کہیں، نہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے آپ دیکھ کے پڑھیں۔ یہ سورہ نہیں پڑھ سکتے، لازم نہیں کہ یہ سورہ پڑھا جائے، اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا سورہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا سب سے نماز جعفر طیار جو لوگ اکثر و بیشتر چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے اندر ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تلاوت ہے۔ اب اس نماز کے 2 طریقے، یا تو آپ قرات کے بعد 15 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد جب رکوع میں جائیں تو رکوع کے اندر 10 مرتبہ، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، پھر جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں پھر 10 مرتبہ، پھر جب سجدے سے سر اٹھائیں تو پھر 10 مرتبہ، پھر تل ملا کر 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے چاروں رکعت کے اندر آپ نے 75 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قبلہ ہم بھول جاتے ہیں، تو اگر بھول جاتے ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھا جائے، مگر اگر ایک بندہ بھول رہا ہے اور وہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے کہ 4 رکعت نماز بجا لائے، اور نماز بجا لانے کے بعد 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تصویر کرے۔ تو یہ مستحب نماز، کوشش کریں کہ ان نمازوں کو ماہ رمضان میں اپنے روزے کے ساتھ ان نمازوں کو اپنی واجب نمازوں کے ساتھ شامل کریں، یہ ہے مستحب نماز کا سبب۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا وَمَنْ عَدَّ فِيهِ فَرَضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ عَدَّ 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنی ایک واجب نماز ادا کرے، ایک واجب نماز بجا لائے، تو اس کو بقیہ مہینے میں 70 واجب نماز بجا لانے کا ثواب ملتا، یعنی ایک نماز، ایک واجب نماز، مثال کے طور پر مغرب کی نماز واجب ہے، کہ ایک مغرب کی نماز پڑھنا بقیہ مہینے میں 70 واجب نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر اس کی کیلکولیشن پہ جائیں تو 17 رکعت ایک دن میں نماز واجب ہے، 17 رکعت ایک دن میں 5 حصے ہیں، 5 وقت کی نماز واجب ہے، فجر ظہر مغرب عشاء۔ اگر آپ اسے کیلکولیٹ کر لیں تو 70 سے ملٹیپلائی کریں ان نمازوں کو، اور پھر دیکھیں کہ ایک واجب نماز پڑھنے کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں۔ یعنی ماہ مبارک رمضان، اب یہاں بس ایک چیز جو ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو میں نے ذکر کرنے کے لیے پورے موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا روزہ فاقہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے، نماز ایک الگ عبادت ہے۔ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی بندے نے روزہ رکھا اور اس نے مثال کے طور پر مثلا کسی وجہ سے یا جان بوجھ کے بھی اگر کہا جائے کہ نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی، تو اس کے روزے کا ثواب الگ، اپنی جگہ مقام برابر ہے، مگر اگر نماز پڑھ لے گا تو وہ ایک الگ چیز تھی۔ مگر اس روزے کو فاقے کا نام دینا یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ روزہ فاقہ نہیں ہے، وہ روزہ اپنا الگ عبادت ہے۔ مگر کوشش کریں کہ اپنے روزے کے ساتھ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ واجب نماز بھی ادا لائے، اور بندہ روزہ نہیں بھی رکھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ واجب نماز ادا لائے۔ بعض اور ایسے حضرات ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، جن کو پانی کا مسئلہ ہے، جن کو پیاس کا شدت کا مسئلہ ہے، جن کو بیماری کا مسئلہ ہے، اگر وہ اس ایام میں روزہ نہیں رکھ رہے بعد میں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز بھی چھوڑ دیں، نہیں، مگر ان دونوں عبادتوں کو ملائے نہیں، اس کو ایک غلط نام نہ دے کہ جیسے فاقے کا نام دے دیے۔ فاقہ الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز ہے، نماز ایک الگ عبادت ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ بندے نے روزہ نہیں رکھا تو نماز نہیں پڑھی تو اس کا روزہ فاقہ ہو گیا، یہ چیز غلط ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے، کوشش کریں کہ ان ایام میں نماز کو روزے کے ساتھ بجا لائیں، مگر اگر بندہ نہ لا سکے تو اس کے اوپر فاقے کی تہمت، فاقے کا لفظ اطلاق نہ کریں۔ تو یہ جو واجب اور مستحب نماز کا ثواب ہے، کہ مستحب ثواب کا پھر ذکر کر رہا ہوں کہ مستحب نماز کا ثواب کیا بیان کیا کہ پروردگار عالم جہنم سے برات نامہ عنایت فرماتا ہے اس بندے کے لیے جو مستحب نماز انجام دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو واجب نماز بجا لائے تو اس کے لیے کیا کہا کہ بقیہ ایام میں 70 نماز کے برابر اس کی ایک نماز ہے جو وہ ماہ مبارک رمضان میں بجا لا رہا ہے۔ یعنی کتنا بفضیلت و ببرکت مہینہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر ایک عبادت کا ثواب ڈبل ٹرپل کر کے پروردگار عالم عنایت فرما رہا ہے۔ مگر یہاں بس ایک بات کہوں، بات کو تمام کر دوں، کوشش کیجئے کہ عبادت لالچ میں نہ ہو،
اس لیے کہ جس چیز میں لالچ آ جائے، طمع آ جائے، پھر وہ عبادت نہیں رہتی۔ اب ایک بندہ یہ سوچ کے نماز پڑھے کہ میں ایک واجب نماز پڑھوں گا مجھے 70 کا ثواب ملے گا، یہ لالچ ہے۔ لالچ نہ کیجیے، ثواب تو ویسے ملے گا، بس ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ قبول ہوگی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو وہ جو نماز کا جو ثواب لکھا ہے وہ تو ملے گا، مگر اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ واقعی قبول پروردگار عالم اسے کرے، تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم شاید اس سے دوگنا ثواب آپ کو عنایت کرے، کیونکہ وہ رحمان و غفور الرحیم ہے، وہ غنی ہے، وہ جس قدر ہوتا ہے اپنے بندے کو عنایت فرماتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اسے یقین کے ساتھ، اسے چاہت کے ساتھ، اسے خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دیا جائے۔ تو بس آج کا موضوع یہی تمام کروں، انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے ایک نئی بات پیش کی جائے، میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں اسی طریقے سے واجب اور مستحب نماز پڑھنے کی خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں توفیق عنایت فرمائے، اور بقیہ ایام میں بھی ہر انسان کو جو نماز چھوڑ رہا ہے اسے بھی چاہیے، جو نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے، پروردگار عالم سے اسے نماز پڑھنے کی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ والصلاۃ